سر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے حرمت تکفیر مسلم، اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حرمت تکفیر مسلم میں نے 2009 میں یہ کتاب لکھی تھی اور تقریباً 650 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کے 4 ایڈیشنز نکل چکے ہیں اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں 2 غیر معتدل رویے اہل سنت میں پیدا ہو گئے۔ اس کتاب کو اس لیے لکھا گیا کہ ان دونوں غیر معتدل رویوں کی نفی کی جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ وہ ہیں جو باضابطہ طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ہی لوگ اسلام سے خارج ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس تکفیری آئیڈیالوجی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ آن دا ادر ہینڈ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر ہی نہیں ہے، سارے لوگ مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیلنس اپروچ نہیں ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ ہمارے ہاں جو غیر معتدل رویے پیدا ہو گئے ہیں کہ سب کافر ہیں یا سارے مسلمان ہیں، ان رویوں کی تردید کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ کیا پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ ویری ہائیلی کوالیفائڈ اسکالرز ہوتے ہیں وہ ان باریک مسائل کو سمجھتے ہیں جن کی بیک وقت حدیث، تفسیر، کلام، اصول فقہ پر بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون شخص ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہے اور کون ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ اس کتاب میں نے ابتدا میں جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر کی تردید بھی کی ہے، جو ریاست کے بھی حق تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اسٹیٹ کے حق تکفیر کا بھی انکار کر دیا، اور جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ رائے پیغام پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے خلاف ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ میں نے اس میں بتایا ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر میں نے آگے چلتے چلتے اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اجماع کسے کہتے ہیں، توہین رسالت کے موضوع پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے، اور خاص طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے پیغام پاکستان، ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو آپ یعنی امپورٹنس آپ اس کو دیں۔ دیکھیے پیغام پاکستان یہ اس وقت ریاست پاکستان کا ایک نیشنل نیریٹو ہے، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ باضابطہ طور پر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس کو انڈورس کیا، اور یہ جو دستاویز ہے یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ یہ دستاویز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور دینی مدارس کے مندرجہ ذیل وفاقوں کی کاوشوں سے تکمیل پائی۔ وفاق المدارس العربیہ، تنظیم المدارس اہل سنت، وفاق المدارس السلفیہ، وفاق المدارس شیعیہ، رابطۃ المدارس، یہ باضابطہ طور پر تمام لوگ اس میں شامل تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں جب اس کا یعنی اعلامیہ شائع ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ پیج نمبر 21 پر فرقہ پرستی اور تکفیریت کے رجحان کی باقاعدہ نفی کی گئی، اور اگر آپ اس کے متفقہ اعلامیے کے پوائنٹ نمبر 13 پر آ جائیں تو لکھا ہوا ہے کہ عالم دین اور مفتی کا منصبی فریضہ ہے کہ صحیح اور غلط نظریات کے بارے میں دینی آگہی مہیا کرے اور مسائل کا درست شرعی حل بتائے، البتہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرنا کہ آیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر کا کلمہ کہا ہے، یہ ریاست و حکومت اور عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کے خلاف یعنی اس کے علاوہ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم، طاقت کے بل پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا، ان رویوں کی باقاعدہ مذمت کی گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب اس متفقہ فتوے کے اوپر اور پیغام پاکستان کے نیریٹو پر جو سگنیٹریز ہیں تو آپ دیکھیے کہ لکھا ہوا ہے کہ پیغام پاکستان متفقہ اعلامیہ، فتوے کی تیاری میں شریک محققین، مختلف دینی مدارس کے وفاقوں کے ناظمین، علماء کرام، مفتیان اعظام اور قومی جامعات کے اساتذہ کرام کے اسماء گرامی، ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دارالعلوم کراچی، مولانا مفتی منیب الرحمان چیئرمین رویت ہلال کمیٹی صدر تنظیم المدارس اہل سنت، مولانا عبد المالک صدر رابطۃ المدارس پاکستان، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر محتمم جامعہ علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن، مولانا محمد حنیف جالندری محتمم خیر المدارس، علامہ سید ریاض حسین نجفی صدر وفاق المدارس اشیاء لاہور۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، اس میں تمام بڑے مکاتب فکر کے علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں دارالعلوم کراچی کے علماء کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ باضابطہ طور پر اس متفقہ فتوے کی جو توثیق کی گئی ہے اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب رئیس دارالافتاء و رئیس جامعہ نعیمیہ اسلامیہ، مفتی محمد وسیم اختر المدنی،
مفتی اور استاذ ہیں تخصص فی الفقہ کے جامعہ نعیمیہ میں، مفتی احمد علی سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعیمیہ میں، مفتی سید نذیر حسین شاہ جو مفتی ہیں جامعہ نعیمیہ میں، مفتی عبدالرزاق نقشبندی، انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ اس پیغام پاکستان پر آپ نے دستخط کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ 26 مئی 2017 کے متفقہ اعلامیہ کی تیاری میں جو علماء شریک تھے ان کے نام علیحدہ دیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر مفتی غلام محمد سیالوی کا نام بھی ہے جو چیئرمین رہے ہیں تنظیم المدارس کے بورڈ کے، اور اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر رحمان صاحب کا نام بھی اس میں باقاعدہ موجود ہے۔ اور اس میں اگر آپ متفقہ فتویٰ اور اعلامیہ کی توثیق کرنے والے علماء کے نام دیکھیں تو ان میں امیر اہل سنت ہمارے لیے بہت لائق احترام حضرت علامہ مولانا الیاس قادری امیر جماعت دعوت اسلامی کا نام نمبر 37 پر بھی لکھا ہوا ہے، مد ظلہ العالی کا نام اس میں موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ حال ہی میں جب دوبارہ اس کو ریوائیو کیا گیا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں جب باضابطہ طور پر اس کے لیے ضابطۂ اخلاق دوبارہ لکھا گیا اور جس میں یہ لائن لکھی گئی کہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تو باقاعدہ اس ڈاکومنٹ پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے دستخط کیے، جس میں سر فہرست مفتی تقی عثمانی صاحب نے دستخط کیے اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر رحمان صاحب نے دستخط کیے، اور اس میں ہمیں دیگر مکاتب فکر کے علماء کے دستخط باقاعدہ باضابطہ طور پر نظر آتے ہیں۔ مفتی منیر رحمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس سے متعلق، اور اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ پیغام پاکستان کے تناظر میں ضابطۂ اخلاق کہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ کہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی دستخط کیے تھے اور اب بھی دستخط کیے ہیں، ہم اس پر لفظاً و معناً قائم ہیں، اور کوئی بھی ہمارے تاریخی ریکارڈ سے ہمیں ہمارے اس قول و فعل کو جج کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ ہمارا ملک اس وقت بالکل بھی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل، کیونکہ ہمیں یہاں دفن ہونا ہے اور ہماری نسلوں کو اپنا مستقبل اس ملک میں گزارنا ہے۔